نہیں ہے. تو آپ حضرات اب یہ ساری اس میں یہی تو بھری ہوئی کتابوں کے اندر جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے سمجھے کہ تو ایمان ہو یہ اللہ سے نفل و واسطہ دے کر مانگو. اس میں پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کیسے اللہ کے نام کیسے اللہ کی حمد ہے تسبیحات ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب میں آپ کو ختم بخاری کرانے والے کو ختم بخاری کرائیں گے, دعا کرانے والے دعا کرائیں گے اور حضرات انشاءاللہ جو ترتیب ہے. لیکن میں آپ کو چونکہ میں پیر صاحب سے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پیر سمجھے جاتے ہیں محبوب العلماء والصلحاء حضرت الحاج پیر ذوالفقار محمد نقی حمدی سمجھے اللہ کا شکر ہے دارالعلوم کے اساتذہ وہاں جاتے ہیں سمجھے ہم نے پروگرام میں بڑے شریک ہوتے ہیں ابھی جانے دارالعلوم سے بہت اساتذہ جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ حضرت نے مجھے چونکہ حکم دے رکھا ہے سمجھے کہ دعا کے کلمات پہلوا دیا تو پتہ نہیں کون سا سانس آخری سانس ہو کون سی شام آخری شام ہو یہ روح کب چھوڑ دے اس جسم کا ساتھ چھوڑ دے اور یہ مٹی کا ڈھیر پتہ نہیں کہاں پڑا ہے اس وقت اسے اٹھا کے قبر کے گڈھے میں ڈال کر کے جانے لگے تو سمجھیے. اس لیے میرے بھائیوں وہ رنیول کرتے رہنا چاہیے. لائسنس کو رنیول کیا جاتا ہے نا سمجھیے لائسنس کی تجدید کی جاتی ہے جب سال پورا ہو جاتا ہے اب لائسنس کو کیا جاتا ہے. کوئی ایمان کو سب سے بڑی دولت سے بڑا لائسنس اور کون سا ہوگا؟ ارے جنت کے آپ دروازے کھلے ہوئے ایمان کی وجہ سے کھلے ہوئے سمجھیے نقلا بولنا جھوٹ نہیں پڑھانے والا فاقوں میں رہنے والا اگر ایمان بچا کے دے دے ہمیشہ کی جنت میں ہوگا سمجھیے. اور بھائی کتنا بڑا بادشاہ ہوا یو این او کا صدر ہوا اگر ایمان سلامت رہا بغیر ایمان کے گیا ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا چاہے دنیا کا بادشاہ رہا ہو. وہ ایمان کی برکت سے ایمان کی دولت سے جنت مل جائے گی ہمیشہ وہ کروڑوں سال والی ہر وہ کروڑوں سال میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس واسطے ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان سلامت چلا گیا تو سبحان اللہ سمجھے چاروں طرف ویلکم چاروں طرف خوش آمدید چاروں طرف نعمتیں. تو میں آپ کو سمجھے یہ ایمان کا کلمہ سمجھے اللہ مجھے بھی توفیق دے پتہ نہیں کون سی میری قبولیت کی ہو اللہ قبول فرمانے پروردگار اور ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے خاتمہ عطا فرمائے. تو آپ حضرات کو کہلوا رہا ہوں آپ بھی کہہ دیجئے سمجھے جی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تو شہادت کا کلمہ ہی ہے کہ الحمدللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے وقت کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی نبی کسی قبضے میں نہیں سب کی نمو بڑے پورا کمان ہے صرف اللہ کی ذات ہے سب کچھ ہمیشہ وہی ہے وہی باقی رہے گی اور وہی ہمیشہ سے ہے. تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھائی طرح کو یہاں سے دل سے نکالتے ہیں نا کہ لا اس کا مطلب کوئی کچھ نہیں کس کا مدد ہے کس کا نام ہے ارے کون ہے سب کیڑے مکوڑے کوڑا کمان ہے کہاں ہے وہ بادشاہ ہزاروں کے فانوس جلتے جن میں محلوں میں آگ کی مرغوں کو چاروں پاس کھڑے ہوئے ہیں آگ کا نام و نشان نہیں کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے. یہ قبر کے کیڑوں نے سب کے گوشت کو کھا لیا قبر کی مٹی نے سب کی ہڈیوں کو دھل دیا ہے. جو سوچتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں بس آپ کسی قبضے میں نہیں. اور بس یہ کہہ دیجئے یہ گواہی ہو جائے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کرنے کی وہ گواہی ہو گئی یہ شہادت ہو گئی توحید اور رسالت کا اقرار ہو گیا. اللہ قبول فرما لے. اب وہ ایمانیات کے چند کلمے ہیں سمجھ لیجیے دیکھو اللہ پر ایمان نبیوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان قیامت پر ایمان سمجھے تقدیر پر ایمان. یہ آپ کو آدھے منٹ میں حاصل ہو جائے گی. اس میں بھی رنگر کر لیتے تجدید کر لیتے کہ اللہ کو فرما لے اللہ ہم اس کو تجدید کر رہے ہیں اس میں نکھار پیدا کر رہے ہیں. تو کہہ دیجیے میرے ساتھ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم
والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث والبعث بعد الموت. بعد الموت. اور بھائی معافی مانگتے مانگتے مرنا ہے اور مرتے مرتے معافی مانگنی ہے. ہمیں تو ہم تو پہلے ہی جگہ ہوئے توبہ کرنے کے لیے مانگنے کے لیے اللہ سے کریں اس واسطے بھائی وہ استغفار کا کلمہ پڑھ لیجیے. اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرمانے والا. استغفر اللہ استغفر الله استغفر اللہ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. یہ بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. پروردگار ایک کام آپ ضرور کر لیا کریں نماز پڑھنے کے بعد. بس یہ چونکہ پیر صاحب کی وہ ہے تلقین ہے اور میں ان کا ایک نمائندہ ہوں وکیل ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. جتنے ہمارے علماء بزرگان جتنے دنیا میں موجود ہیں کسی بھی طبقے میں اللہ تعالیٰ ان سب کے وجود کو اللہ ان سب کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کے ساروں کو ہمارے سروں پر تاج قائم فرمائے. اور جو جا چکے ہیں اس دنیا سے اللہ ان سب کی قبروں کو قبول سے بھر دے. سب کی قبروں کے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے پروردگار. تو آپ ایک کام کر لیں کہ نماز کے بعد چاہے 1 منٹ سے 2 منٹ سے 5 منٹ جیسا موقع ہو تو مسجدوں میں بیٹھ جائے کریں گھر بیٹھ جائے. جہاں بس ایک مراقبہ ہے بہت عجیب چیز ہے. سمجھیے دل سے مکھی مچھر اڑتے ہوئے انسان کو نظر آنے لگیں گے محسوس ہونے لگے گا کہ طبیعت میں سے اندھیرا نکل کے جس میں دل میں سے اندھیرا نکل کے باہر جا رہا ہے اور اللہ کا نور آ رہا ہے رحمت کا نور آ رہا ہے محسوس ہونے لگے گا. اگر یہ مراقبہ کرتے رہو بس بالکل یہ دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے تو بالکل سب طرف سے کٹ کے ہٹ کے 1-2 منٹ کے لیے ایک دن تو مجھے سب سے کٹنا ہٹنا ہے. سب لے جا کے ڈال دیں گے قبر کے گڈھے میں کوئی ساتھ بھی رہے گا تو یہ ہمیشہ اندھیرا گھر ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. تو اس بات سے تمہارے میں بیٹھ کے میں اب اس وقت اے اللہ میں ذلیل بندہ آپ میرے کبیر بادشاہ آپ میرے کبریا اے اللہ میں ناچیز آپ اکبر میں محتاج آپ مختار. اب آپ کا یہ ذلیل بندہ تو سلام طرف سے کٹ کے ہٹ کے اور بس آپ ہی کا چونکہ گھر ہے یہ دل جو ہے اس میں بہت سارے بڑھائی کس کی بڑھائیاں ہو رہی تھی ان سب کو نکال کے بس نکال کے دیکھ رہا ہوں اور آپ کا دھیان لگا کے بیٹھ رہا ہوں اور یہ تصور کرتے کہ میرے دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے اوپر سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں اللہ کی رحمت سما رہی ہے. میرے دل میں اندھیرا دور ہو رہا ہے اور میرے دل میں نور آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے مت کہیے دھیان جما کے بیٹھ جائیے کہ بس میں ہوں نیچے اور میرے اوپر اللہ ہے اور سب ختم ہے اور اس وقت اللہ کی رحمت بہت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل میں نور آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دھڑک رہا ہے دل یہ اللہ کا ہی کر رہا ہے. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصویر پڑھ رہی ہو. عبداللہ کہنا وہی کوٹ آ لیا اور ہم تو انسانوں کی سر تصویر نہیں سمجھ پاتے انسانوں کی بولی نہیں سمجھ پاتے. اور طلبہ بھی کافی تعداد میں ہے ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف سے جو فاتح ہو رہے ہیں ہم تو ان کی زبان کو نہیں سمجھ پاتے. اگر کوئی کشمیری ہمارے سامنے بولنے لگے یا کوئی بنگالی بولنے لگے تو ہمیں تو ایسا لگے کہ چڑی بول رہی ہو. اور یہ میرے بھائی جب انسانوں کی زبان کو نہیں سمجھ پاتے تو ان کی تصویر کیسے سمجھ پائیں گے. یہ جو ہے یہ پیڑ پودے ہیں لیکن جس نے ان سب کو بنایا ہے اس خالق کے کائنات وہ سب کی تصویر سمجھ پاتا ہے. یہ جو تصویر ہے یہ جو گھڑی ہے یہ کیا تصویر پڑھ رہی ہے. ایک بزرگ نے ایک دفعہ بہت سالوں کی بات ہے 84-85 کی انہوں نے کہا منظوری دیکھو یہ گھڑی کیا تصویر پڑھ رہی ہے ذرا غور کیجیے. انہوں نے توجہ ڈالی کچھ میرا کام لگایا تو بالکل یہ آواز صاف آ رہی تھی گھٹاتی. تو یہی جو سبق تصویر پڑھ رہی ہے یہ پوری دنیا کو سبق دے رہی ہے کہ یہ گھنٹہ تم کو دیتا ہے صدا کہ تمہاری زندگی کا ایک لمحہ اور گھٹا دیا. یہ تو کہنا ہے گھٹاتی 1 سیکنڈ گھٹاتی اب 2 سیکنڈ گھٹاتی. مجھے اس بات سے میرے بھائیوں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصویر پڑھ رہی ہو. تو
तो आप थोड़ा बैठ जाए 1-2 मिनट के लिए, समझिए। बस यहाँ दिल के ऊपर ध्यान किया करें और ये ध्यान किया करें कि मेरे दिल का दरवाजा खुला हुआ है और मेरे दिल के अंदर नूर आ रहा है, ऊपर से रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल का अंधेरा दूर हो रहा है, नूर आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह। बस जुबान से नहीं कहना, ये ध्यान जमा में बैठ जाए तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जैसा मौका हुआ करे, इंशाअल्लाह फायदा होगा और दिल दिमाग पे महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये समझिए जी लगा करेगा इबादत तो अल्लाह ताला हम सबको हमारी तौफीक बख्शे, कहने वाले को सुनने वालों को भी। अब हज़रत तशरीफ ला चुके हैं और मेरे भाई बस ये आप लोग दुआ में याद रखें पूरी उम्मत को और जितने मरहूमीन आप हज़रात के हम सबके लिए दुआ करते ही हैं कि अल्लाह ताला सबके कब्रों को नूर से भरे और सबको अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए और मेरे भाई हम सब का अल्लाह पर ईमान पर फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आमीन। जिंदगी में कोई आप करेंगे वरना जन्नत में अल्लाह दी सलाह इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।